کہ ہم اپنے نبی کے ایک حکم کو نظر انداز کرتے ہیں تو ہماری زندگیاں تباہ ہے، ہماری زندگیاں برباد ہے۔ ہم اللہ کے ایک حکم کو نظر انداز کرتے ہیں تو ہماری زندگیاں تباہ اور برباد ہیں۔ میرے دوستوں، ہمارے اپنی زندگی میں کتنے ایسے حکم ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کے حکم کو ہم ٹالتے ہیں، ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ کیا ہمارے اوپر جو آفتیں، ہمارے اوپر جو مصیبتیں ہیں، یہ آفتیں اور مصیبتیں اللہ کے ناراضی کے سبب کے نہیں ہیں؟ 1400 سال ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، 1400 سال میں کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ ہمارے رسول کے خلاف کچھ بے حرمتی کر سکے، قرآن کے خلاف بول سکے، اللہ کے خلاف بول سکے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ لیکن آج اتنی ہمتیں بڑھ گئی ہے کہ سارے ہندوستان کے اندر ہندو وادی، کٹر وادی کچھ لوگ اللہ کو چیلنج کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، قرآن کے گستاخیاں اور بے حرمتی کرتی ہے۔ یہ ہمارے اپنی اعمالوں کی وجہ سے ہیں۔ ان کے طرف انگلی اٹھانے کے پہلے، ان کے خلاف لڑنے کے پہلے، ان کے اوپر ہتھیار اٹھانے سے پہلے ہم کو ہتھیار اپنے آپ کے اوپر اٹھانا پڑے گا۔ ہم کو وہاں انقلاب کرنے کے بجائے، وہاں جنگ لڑنے کے بجائے ہم کو اپنے خلاف، اپنے نفس کے خلاف، اپنے ارادوں کے خلاف، اپنے خلاف لڑائی لڑنا پڑے گی، کیونکہ ہم شیطان کے مکر میں، شیطان کے جال میں پھنس چکے ہیں، نفسانی خواہشات کے جال میں پھنس چکے ہیں۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے لاکھوں حکم کو بازو رکھ رہے ہیں، پچھے پست ڈال رہے ہیں۔ اس کا ہم کو رنج نہیں ہے، اس کا ہم کو غم نہیں ہے، اس کا ہم کو دکھ نہیں ہے، مگر پھر بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ انڈائریکٹ اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن پاک کی انڈائریکٹ گستاخیاں ہم کر رہے ہیں، اور انڈائریکٹ گستاخیاں کرنے والے ڈائریکٹ گستاخیاں کرنے والوں کے خلاف لڑنے اور جھگڑنے جا رہے ہیں۔ میرا بولنے کا مطلب یہ ہے، میرے بیان کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں یا جو فسادات کرتے ہیں، یہ کتنا جائز ہے؟ کیا یہ فساد کرنا اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق ہے یا قانون کے خلاف ہے؟ اس بات کی اسٹڈی کرنا، اس بات پر سوچنا ہم کو بہت ضروری ہے۔ تو میں یہ کہنے جا رہا تھا کہ جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی، آئی نا بات سمجھ میں؟ جنگ حنین ہوئی، جنگ موتا ہوئی، جنگ تبوک ہوئی، جنگ خیبر ہوئی، ہر جنگ، ہر لڑائی یہ سیلف ڈیفینس میں ہوئی۔ اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، ہمارے نبی دنیا کہہ دے کہ اسلام تلوار پہ پھیلا، غلط بات ہے۔ دنیا کے بات کو ہم ٹھکراتے ہیں کہ ہمارے نبی نے کبھی فوج کو تیار کر کے، کبھی صحابہ اکرام کو تیار کر کے، کبھی غیر مسلم کے اوپر حملہ نہیں کیا۔ یہ میں تاریخ سے ثابت کر کے بتاتا ہوں۔ ہر لڑائی مکہ والے تیاری کر کے ہمارے نبی کو مٹانے کے لیے آئے، معاذ اللہ، صحابہ اکرام کو مٹانے کے لیے آئے، بڑے ساز و سامان کے ساتھ آئے۔ ہمارے نبی نے سیلف ڈیفینس میں لڑا ہے، صحابہ اکرام کی جان بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے ہمارے نبی نے لڑا۔ اسی لیے جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی، جنگ تبوک ہوئی، ساری لڑائیاں جو ہوئی وہ لڑائیاں سیلف ڈیفینس میں ہوئی ہے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگ جو اس طرح کے فسادات پھیلاتے ہیں، لڑنے کے لیے نکلتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اس بات کو سوچیں کہ ہمارے لیے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے ایک بہترین سنویدھان دیا ہے، ایک بہترین سنویدھان دیا ہے، اور وہ سنویدھان کے ذریعے سے ہم گستاخ رسول کو، گستاخ خدا کو، گستاخ قرآن کو
خطرناک سے خطرناک، کڑک سے کڑک سزا اس کو انجام تک پہنچا سکتے ہیں. ہمارے لیے وہ راستہ ہے. لیکن ہم وہ لوگ جو کچھ بے ایمان، کچھ خراب لوگ ہیں، جو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان راستوں پہ اترے، مسلمان پتھراؤ پھینکے، مسلمان دکانیں جلائے، مسلمان گاڑیاں پھوڑے. کیوں چاہتے ہیں معلوم ہے؟ ان کے سارے منصوبے فیل ہو رہے ہیں. کچھ کٹر وادیوں کے سارے منصوبے فیل ہو رہے ہیں. کیوں فیل ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ 90% ہندو سیکولر ہیں، اچھے ہندو ہیں. وہ شانتی سے، سکون سے، پیار سے، محبت سے مسلمانوں کے ساتھ مل جل کے جینا چاہتے ہیں، مل جل کے جینا چاہتے ہیں. آپ لوگ بات پہ غور کرتے جاؤ. دنگا ہوا سنیچر کو، اتوار کو میں عمر کھیڑ گیا، مسلمان کے پان پٹی پہ 50 ہندو کھڑے ہوئے، ہندو کے کرانہ دکان پہ 50 مسلمان کھڑے ہوئے سامان لینے کے لیے. اس کا مطلب رات کے لڑائی کا ان لوگوں پہ اثر ہوا کیا؟ نہیں ہوا. ہندو مسلمان کے پان پٹی پہ پان کھانے آ رہے ہیں، ان پہ اثر ہوا کیا رات کی لڑائی کا کہ ہم کیوں مسلمان کیا جائے، رات میں تو دنگا کرے مسلمانوں نے؟ نہیں. مسلمان ہندو کے کرانہ دکان پہ تھے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. تو مسلمانوں نے کبھی سوچا کہ ہم ہندو کے دکان پہ کیوں جائے؟ رات میں ہندوؤں نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولے، اللہ کے خلاف؟ نہیں سوچا مسلمانوں نے. یعنی 90% مسلمان بھی اچھے ہیں، 90% ہندو بھی اچھے ہیں. 10% مسلمان خراب ہو رہے ہیں، 10% ہندو منصوبہ بندی کر رہے ہیں. ان کے سارے منصوبوں کو فیل کرنے کا کام سیکولر وادی، وہ ہندو جو ہندو مسلمانوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، وہ شانتی سدبھاونا رکھنا چاہتے ہیں، دیش کا ہت کرنے والے لوگ ہیں، دیش سے اور دیش واسیوں سے پیار اور محبت کرنے والے ہندو ہیں. وہ ہندو، میں نے پیچھے بتایا تھا ایک گھٹنا کہ ایک ہندو کے دکان پہ میرا دوست بیٹھا تھا اور مسلمانوں کا کوئی بات پہ مورچہ نکلا اور وہ مورچہ چلا آ رہا. تو بات ہندو کے دکان میں چل رہی، تو وہ دکاندار ہندو مسلمان کا سپورٹ لیتے ہوئے بول رہا کہ نہیں ہمارے لوگوں کا بھی غلط ہے، ہمارے لوگوں کا بھی غلط ہے. وہ ایسا مسلمانوں کے اس کے بارے میں کیوں بولا، اس نے نہیں بولنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو انہوں کیوں مورچے نکالیں گے ایسے ویسے. یعنی مسلمان کا سپورٹ لے رہا. لیتے وہ مورچہ ایلور آیا کہ جیسا ایلور آیا تو مورچے والے نے کھن کر کے دکان مارا، پتھر مارا اور اس کا ہی کانچ پھوڑ دیا. دوسرا پتھر آیا اس کے کاؤنٹر کے اوپر گرا، تیسرا پتھر آیا اس کے سر کو لگ گیا. اس دن سے بولے وہ مسلمانوں کا دشمن بن گیا. اس دن سے وہ مسلمانوں کا دشمن بن گیا. یہ وہ کٹر ہندووادی 10% جو ہے نا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے سارے ہندو دشمن بن جائے. اور وہ دشمن اسی لیے بنیں گے کہ مسلمان راستوں پہ اتریں گے، پتھراؤ کریں گے، گاڑیاں پھوڑیں گے، دکانیں جلائیں گے، تو مسلمان آتنکوادی، مسلمان دیش دروہی، اس کے فتوے لگیں گے مسلمانوں کو اور سارے ہندو خلاف میں جائیں گے. تو پھر ہم کو جو ہے ہندو راشٹر بنانے یا جو بھی منصوبہ بندی کرنا ہے آگے مسلمانوں کے خلاف، ہم کو سونپا جائے گا. اور وہ جال میں مسلمان پھنس رہا ہے، وہ جال میں مسلمان پھنس رہا ہے. اسی لیے میں نے یہ ویڈیو لگایا کہ اس لیے کہ یہ بات کو میں سارے مہاراشٹر کے اندر اور سارے انڈیا کے اندر مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بیوقوفیاں تم لوگ کر رہے ہو کہ ان کے جال میں پھنس رہے ہو، اور ان کے جال میں پھنس کے تم دیش کے اور دیش کے اندر رہنے والے سماج کے غدار اور دشمن بن رہے ہو. ہم اپنے اندر اگر اسلام لا لے، وہ طریقہ اور وہ سلیقہ، ہمارے خواجہ غریب نواز ہندوستان کے اندر آئے، عربی بولنے والے خواجہ غریب نواز، مگر ہندوستان کے اندر آئے تو ان کو نہ اردو آتی تھی، نہ ہندی آتی تھی، نہ مراٹھی آتی تھی، نہ گجراتی آتی تھی، نہ سنسکرت آتی تھی. کیسا اسلام پھیلا ہے ہندوستان کے اندر؟ انہوں نے اپنے اخلاق سے پھیلا ہے، اپنے اخلاق سے پھیلا ہے. ہمارے اخلاق
کھو چکے ہیں, ہمارے اخلاق غیر مسلموں میں آ چکے ہیں. ذرا سا دیکھو غیر مسلموں کے اندر ان کے کتنے اچھے اخلاق ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ان کے اخلاق کو دیکھے اور اس کا مذہب اگر معلوم نہ ہو تو آدمی دل میں یہ سوچتا کہ کوئی تو بھی نیک مسلمان ہے, مگر بعد میں پتہ چلتا کہ یہ مسلمان نہیں, ہندو ہے. اور مسلمانوں کے اخلاق ایسے کھو چکے ہیں کہ مسلمان نوجوان اور آنے والی نسل جانوروں کی طرح زندگی گزارنا چاہتی ہے. ہمارے نبی کے اخلاق کو بھول گئے, اللہ تعالیٰ کے طریقے کو بھول گئے, قرآن کی باتوں کو بھول گئے, اور بھول کے انڈائریکٹ گستاخیاں کر رہے ہو اللہ کے اور رسول کے, اور اس کے بعد ڈائریکٹ گستاخیاں کرنے والوں پہ حملہ کر رہے ہو. میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں, غور سے سن لو اور غور سے سن لو, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر منافقوں کی تعداد زیادہ بڑھ گئی ہے. منافقوں کی تعداد زیادہ بڑھ گئی ہے. کافر ہے, مشرک ہے, وہ شرک کرتا ہے, وہ اللہ کو نہیں مانتا, وہ مورتی کی پوجا کرتا ہے, اس کا کام ختم ہو گیا. اب مسلمان اپنے آپ کو مومن بولتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. مسلمان کے اندر مشرک بھی ہے, یعنی ایمان رکھنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے سامنے بھیک مانگتا ہے. مشرک بھی ہے مسلمان کے اندر منافق بھی ہے, مسلمان کے اندر مومن بھی ہے. مومن اللہ اور رسول کا پیارا ہے, منافق اس کی موت اور اس کا انجام کافر سے خطرناک ہے, کیونکہ وہ مسلمانوں میں رہتا, ایمان والوں میں رہتا اور مسلمانوں کا نقصان کرنا چاہتا ہے. اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات, اسلام کی تمیز کو بھول چکے ہیں اور بدتمیزی کے اوپر آ چکے ہیں تو دنیا میں بھی انجام خراب ہوگا اور آخرت میں بھی انجام خراب ہوگا. ہر بات کو سلجھانے کا راستہ ہے, ہر بات کو سمجھداری سے نتیجے تک پہنچا سکتے ہیں. پتھر اٹھانے سے نہیں ہوتا, تلوار اٹھانے سے نہیں ہوتا. سچی ایمان والے, پکے ایمان والے ہیں تو تیاری کرو, اپنے صحتوں کو بناؤ, اپنے جسم کو بناؤ. مہدی علیہ السلام آنے والے ہیں, جاؤ نا ان کی فوج میں ان کی مدد کے لیے. اس کی تیاری کر رہے ہو کیا؟ نہیں. موبائل کے اندر انگلش فلم دیکھتے اور ادھر سے میسج آیا تو فترے مارنے نکلتے. موبائل کے اندر ڈانس دیکھتے, ناچ گانے دیکھتے, اور ادھر سے کوئی بول دیا کہ ارے فلاں جگہ ایسا ہو گیا تو فترے لے کے بھاگتے. نہ دینداری ہے نہ دیانتداری. باپ کو گالی دے کے باہر نکل رہا اور باہر جا کے اسلام کی حفاظت کر رہا. ماں کے ساتھ ماں کی تمیز نہیں ہے, باپ کے ساتھ باپ کی عزت کرنا یاد نہیں ہے, اسلام کی حفاظت کرنے نکلا, پتھر اور تلوار لے کے نکلا. ناجائز کسی کے گاڑی کو پھوڑنا, ناجائز کسی کے دکان کو جلانا, ناجائز کسی کا نقصان کرنا جس کا اس معاملے سے کوئی لینا اور دینا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اللہ قرآن کے اندر جگہ جگہ پہ فرما رہا ہے کہ تم زمین کے اوپر فساد نہ پھیلاؤ, زمین کے اوپر فساد نہ پھیلاؤ, یہ مجھے منظور نہیں ہے. اور اللہ کے رسول نے اس بات کی کبھی اجازت نہیں دی. سب سے پہلے تمیز سیکھو, ماں باپ کی عزت کرنا سیکھو, قرآن پڑھنا سیکھو, حدیثوں کو پڑھنا سیکھو, اس پہ عمل کرنا سیکھو, نماز کی طرف آؤ. جمعہ کے دن ٹکر مارے 2 رکعت سنت نوافل چھوڑ کے باہر نکلے اور موبائل کو بس شروع کرے, موبائل میں ناچ گانا, اس سے اسلام تھوڑی چلنے والا ہے. اسلام کے لیے اسلام کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لو, کس طرح سے اسلام کے لیے اونٹ کے گھوڑے کے پیٹھ کے اوپر زندگی گزاری تلوار ہاتھ میں لے کے, تب کہاں جا کے زندگی پورے دنیا میں اسلام پھیلا. انہوں نے نہ اپنے بیوی کو دیکھا, نہ اپنے بچوں کو دیکھا, نہ کبھی اپنے خواہشات کو دیکھا, نہ کبھی کپڑے پہنا انہوں نے اچھے سے, نہ کبھی جوتے پہنا, نہ کبھی چشمے پہنا. آج 1 لاکھ روپے کا 50,000 روپے کا موبائل ہونا, 400-500 روپے کے قرآن میں پڑھنا نہیں ہوتا, یا مسجد میں فری میں ملتی پڑھنے کے لیے وہ نہیں ہوتا, اور چرا اسلام کی حفاظت کرنے.
اور کیا ہو رہا ہے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن، کیسا پتھر مار کے پتھر مارنے والا بھاگ گیا، دکان جلا کے دکان جلانے والا بھاگ گیا، اور اپنے مسلمان بھائیوں کو جیل میں ڈالنے کا کام کر رہا ہے۔ اس لیے اگر اپنے آنکھوں سے دیکھو نا تو پہلے پولیس کو بتاؤ کہ یہ اس نے مارا پتھر، میں نے نہیں مارا، میرے بھائی نے نہیں مارا، اس نے مارا، میں نے دیکھا، تب پتھر مارنے والوں کے ہاتھ کٹیں گے۔ دیکھ کے خاموش بیٹھتے اور بعد میں بھائی جیل میں جاتا تو تل ملاتے۔ پتھر مارنے والے بھاگ گئے، لیکن دیکھنے کو کیمرے میں جانے والے آ گئے۔ تکلیف تو ان کو پہنچ رہی نا، تو پھر بولا نا میں نے کہ منافق ہے، ہمت ہے تو بھاگنا نہیں، پولیس کو آ کے بولنا میں نے پتھر مارا، میں نے دکان جلایا۔ کیوں جلایا؟ میرے رسول کی گستاخی کی، دکاندار نے کی نہیں، فلانے نے کی، تو سالہ اس کی دکان جلاتا، جس نے کچھ نہیں کرا۔ تو بہرحال تقریر لمبی ہو رہی، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ اس بات کو یاد رکھو کہ یہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا انسان کے جسمانی، اس کے روحانی، اس کے چال ڈھال، اس کا برتاؤ، اس سے اسلام جھلکنا چاہیے، اور وہ دیکھ کے غیر مسلم تمہارے سے اکرشت ہونا چاہیے، متاثر ہونا چاہیے کہ او مسلمان، یہ اسلام دھرم مذہب سکھاتا ہے، ایسے مسلمان ہوتے ہیں کیا؟ نہیں، رٹ پھٹ کپڑے پہنے جا رہے ہیں، سارے کیا آئے ہوئے بولے او اسلام ایسا ہوتا ہے کیا؟ یعنی اسلام کو بدنام کرنے کے دھندے ہمارے سے ہو رہے ہیں۔ بات کو سمجھو، اپنے دوستوں کو سمجھاؤ، اور اس طرح کے معاملات سے بچنے کی کوشش کرو۔ ہم کو سنویدھان دیا ہوا ہے، سنویدھان کے ذریعے سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور ہم اس بات پہ جانتے ہیں اور اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ فرعون آیا، قارون آیا، شداد آیا، نمرود آیا، بڑے بڑے بادشاہ آئے، اور انہوں نے خدائی کے دعوے کیے، اسلام کو مٹانے کے دعوے کیے، پیغمبروں کو مٹانے کے دعوے کیے، کچھ نہیں کر سکے۔ وہ مٹ گئے مٹانے والے۔ اسلام تو پورے دنیا میں ہے۔ تو آج بھی تم کو، تمہارے اسلام کو، تمہارے قرآن کو، نبی کے نام کو، اللہ کے خدائی کو، بڑائی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، کیونکہ سب سے بڑا خدا ہے، سب سے طاقتور خدا ہے، سب سے طاقتور خدا ہے، کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اگر ہم مسلمان ایمان والے ہیں تو یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔